اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ ذو الجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کا جو آغاز کیا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سے مروی اس حدیث پاک سے آغاز کیا کہ انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ پھر فرمایا لکل امرئ ما نوی، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ پھر مثال دے کر سمجھایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کی ہے، اس کی ہجرت کا صلہ اور ثواب اس کو یہی ملے گا کہ اس نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او یتزوجھا، اور جو ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ وہاں دنیا کو کوئی مال متاع مل جائے، نیت اس کی ہے، ہجرت یہ بھی کر رہا ہے، علاقہ یہ بھی چھوڑ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نکل یہ بھی رہا ہے، لیکن ان کے قصد میں اس کے قصد میں فرق ہے، ان کے ارادے میں اس کے ارادے میں فرق ہے، اس کی نیت اور ہے، اس کی نیت اور ہے۔ یا کوئی عورت مل جائے جس سے شادی کر لو، تو فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جو اس نے نیت کر لی تھی، جو نیت کی بس اس کو وہی ملے گا، اس کے علاوہ اس کو کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہ حدیث پاک ابتدا کے اندر لائے ہیں، حالانکہ جو کتاب اور جو عنوان چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ کتاب الوحی ہے، وحی کی کا بیان، اور باب ہے باب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کا بیان، لیکن اس سے پہلے یہ حدیث لائے ہیں نیت کے اوپر، کہ جو شخص نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے کر کے اس حدیث کو پڑھے گا، صحیح بخاری کو پڑھے گا، تو اس کی نیت اگر صادق ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کے اوپر عمل کروں، وحی کی پیروی کر لوں، وحی کا علم آ جائے، تو اسے وہی ملے گا۔ اور جو کسی اور نیت کے ساتھ اس بخاری کو پڑھے گا، یا کوئی بھی دنیا کا عمل ہے، آخرت کے لیے کوئی بھی عمل ہے، جو نیت ہوگی ویسا صلہ ہوگا۔ اس لیے بعض ائمہ محدثین نے اس کو اسلام کا 1/3 قرار دیا اس حدیث پاک کو، کہ 3 تہائیوں میں سے 1/3، 1 ثلث ہے یہ ایک حدیث پاک کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر۔ اور بھی کئی ائمہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کا ابتدا جو ہے وہ اسی حدیث سے کی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پڑھنے والا، پڑھانے والا، سننے والا، سنانے والا، کوئی بھی ہے، نیک نیتی کے ساتھ جو بھی کام کرے گا اس کو اجر ملے گا۔ نیت صادق نہیں ہے، نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے، یا نیت و ارادہ درست نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے دنیا میں جو مرضی کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 235 میں فرمایا نا، آیت کا آخری ٹکڑا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہ بات اچھی طرح جان لو، سمجھ لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اللہ اسے جانتے ہیں۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جیسا تمہارا ارادہ، جیسی تمہاری نیت، جو تمہارا قصد، اللہ اسے جانتے۔ فاحذروہ، بس اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور حلم والے ہیں، بردبار ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اس مضمون کی کئی آیات ہیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو یا تم اس کو دل میں چھپا کے رکھو، اللہ اسے جانتے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے چھپے راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔
تو جو شخص نیک نیتی کے ساتھ کوئی بھی عمل کرے گا اور اپنی نیت کو درست کرے گا، اسلام کے لیے اعمال میں خالص کرے گا، اسی کو اس کے عمل کا صلہ ملے گا۔ نیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نیت سے یہ بھی مراد نہیں کہ آپ نماز پڑھیں تو پہلے کھڑے ہو کے شروع ہو جائیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، ظہر کی پڑھنی ہے، 4 رکعتیں پڑھنی ہے، قبلہ رخ منہ کیا ہوا ہے، پیچھے اس فلانے امام کے کھڑا ہوں، یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر مثال آ گئی، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے، اسی کی ہجرت کا اس کو اجر ملے گا۔ جس کی ہجرت کا قصد و ارادہ یہ تھا کہ کوئی عورت ملے یا کوئی مال دولت ملے، اس کو وہی ملے گا۔ اب اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں ہجرت کر رہا ہوں، فلاں علاقہ چھوڑ کے فلاں میں جا رہا ہوں اور ساتھ میں اس وقت نکلوں گا، اس وقت پہنچوں گا، ایسی کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے میں عموماً یہ بولا جاتا ہے کہ اپنی نیت کو حاضر کر لیں۔ تو جو شخص وہاں جا کے نیت حاضر کرتا ہے، اس کے آنے کا اس مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ نیت تو اس شخص کی ہے جو جس نے سنا فلاں شخص فوت ہو گیا۔ اب دو کیٹیگری کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ کہتا ہے یار یہ بندہ ہمارے جنازوں میں آتا ہے، جانا پڑے گا، تعلق داری ہے، اس کی نیت تو یہی خراب ہوگی، وہاں جتنا مرضی حاضر کر لے۔ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ مسلمان فوت ہو گیا، مسلمان کے اوپر حق کا جنازہ پڑھنا، تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، اجر بھی ہے اس میں اور اس کو دعاؤں کی ضرورت بھی ہے، میں جنازہ پڑھوں گا جا کے، اس کی نیت یہیں سے حاضر ہوگی۔ پھر یہ بے شک وہاں جا کرنا کہ میں جنازے کی 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھوں گا اور امام کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں، یہ کہنے کی، اقرار کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ نیت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے۔ لوگوں کے لیے تو نہیں کی جاتی نا۔ لوگوں کے لیے تو نیت وہ ہوتی ہے جو بعد میں ملنے کے لیے لازمی کوشش کرے کہ منہ دکھا کے جاؤں، کل کو یہ نہ کہ آیا ہی نہیں ہے، حاضری لگوانی ہے۔ حاضری لگوانے والا اپنی نیت خراب کرتا ہے، اور جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ نے دیکھ لیا اتنا ہی کافی ہے، اللہ جانتے اتنا ہی کافی ہے۔ تو انسان جب نیت کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ آپ نماز جمعہ کے لیے گھر سے تشریف لائے، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آپ 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے اللہ میں 2 رکعتیں پڑھوں گا؟ آپ مصلی امامت پہ کھڑے، دنیا جانتی ہے آپ امام ہیں، آپ پہلی دوسری تیسری صف میں کھڑے، سارے لوگ جانتے ہیں آپ مقتدی ہیں، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں پیچھے امام کے کھڑا ہوا ہوں۔ وہ تو آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ کا اعلان ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، تم جان لو کہ اللہ تمہارے سینوں کے راز بھی جانتا ہے، اللہ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقرار یہاں پہ ضرورت نہیں۔ اقرار کی کچھ الگ جگہ ہیں جہاں پر اقرار کرنا ضروری ہے، اقرار نہ کیا جائے صرف نیتوں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اقرار کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف سے الفاظ بنانا نا درست نہیں ہے۔ ایک ضمناً ایک مسئلہ تھا جو ہمارے ہاں یہی حدیث پاک کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور پھر چند ایک چیزوں کے لیے ہم نے اپنے الفاظ اپنی طرف سے شریعت کے اندر پیوند کر دیے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز وقت ظہر کا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہوں، یہ ہے وہ ہے، فلانی ساری جو ہے وہ صورتحال بیان کر کے اللہ اکبر کہتا ہے، یا جنازے کے اندر کھڑا ہو کے نیت حاضر کرتا ہے، یا روزے کے لیے صبح کے وقت وہ الفاظ پڑھ لیتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان۔ اور پوچھا جائے کہ آپ یہ الفاظ کیوں پڑھتے کہ اللہ کے رسول نے پڑھے، صحابہ نے پڑھے، ائمہ محدثین نے سکھائے، فقہ کی کتب کے اندر آئے؟ نہیں جی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اذان کی نیت کیا ہے؟ اذان کی نیت کیا ہے؟ وضو کی نیت کیا ہے؟ دیگر آپ اعمال کرتے ہیں اس کی نیت کیا ہے؟ کیا اس کے لیے پہلے کچھ کہنا ضروری ہوتا ہے؟ پوری ہیڈ لائن۔ اب ایک آدمی ہے، وہ آتا ہے ویسے ہی گرمی محسوس کرتا ہے یا کچھ بھی مسئلہ، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتے ہوئے کلی بھی کر لیتا ہے، ناک میں پانی بھی چڑھا لیتا ہے، چہرہ بھی دھو لیتا ہے، لیکن ویسے ہی اس کی یہ نیت نہیں ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، پوری ترتیب سے سارا وضو کر لے، اس کی نماز ہوگی نہیں۔ نماز کیوں نہیں ہوگی؟ وضو کی نیت ہی نہیں تھی، وضو کی نیت ہی اس کی نہیں تھی۔ جب نیت وضو کی ہوگی، طہارت کی نیت ہوگی، تب اس کی طہارت ہوگی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ علی ھذا کیا سارے اعمال اسی طرح، لیکن اس سے پہلے ابتدا میں کچھ کہنے کی ضرورت
نہیں ہے۔ ہم اپنی بولی کے اندر الفاظ پڑھتے ہیں، چائنا والا چائنا کی بولی میں پڑھتا ہوگا، انگلش والا انگلش میں، اردو والا اردو میں، پشتو والا پشتو میں، پنجابی پنجابی میں، سرائکی سرائکی میں، بلوچی بلوچی میں، سندھی سندھی میں۔ تو دین ہوتا تو کس زبان میں ہوتے یہ الفاظ؟ بلسان عربی مبین، عربی واضح جو ہے اس کے اندر ہوتے، لوکل عربی میں بھی نہیں، واضح جو عربی زبان ہے اس کے اندر یہ الفاظ محمد رسول اللہ نے پڑھے ہوتے، صحابہ نے پڑھے ہوتے، ائمہ محدثین نے کوٹ کیے ہوتے، امت کو سکھلائے ہوتے۔ اور جہاں تک تعلق ہے نیت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ آپ دل میں ارادہ کرتے ہیں میں خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کی نیت نماز کی ہو گئی، ظہر کے وقت میں آئے ظہر کی ہو گئی، عصر کے وقت میں آئے عصر کی ہو گئی۔ اس کے لیے اللہ کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تم جان لو کہ اللہ کو پتا ہے تمہارے سینوں میں کیا چل رہا ہے، کس ارادے سے آئے ہو یہ بھی اللہ کو پتا۔ جنازے میں ہماری اکثریت کس ارادے سے جاتی ہے؟ نیت میں سب نے وہ الفاظ پڑھے ہوتے ہیں حاضر کرنے والے، لیکن نیتیں مختلف ہے۔ کوئی دکھلاوے کے لیے آیا ہے، کوئی رشتہ داری کے لیے آیا ہے، کوئی خالص اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے، کوئی جنازہ کو مسلمان کا حق ہے اس کے لیے آیا ہے۔ تو سب کی نیتوں میں ضرور فرق ہے، الفاظ سب نے بولے ہوتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت دل کے ارادے کی ہے، کیونکہ نیت نام ہے دل کے قصد کا، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دل کا ارادہ اور قصد کسی بھی عمل میں نہیں ہوگا، وہ عمل جتنا سوار کے کرے رب کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، کہتا ہے جی 12 بجے پہنچوں گا مسجد میں خطبے سے پہلے، کیوں؟ اے سی لگے ہوئے تھوڑی ٹھنڈک ہو جائے گی، ذرا بیٹھ جاؤں گا پہلے۔ ایک آدمی ہے کہتا ہے اول وقت میں جاؤں گا، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اجر بیان کیا ہے کہ اول وقت میں جو خطبے کے لیے۔ دونوں کی نیتوں میں فرق ہو گیا کہ نہیں؟ ارادے کے اندر فرق ہو گیا، لیکن آئے عمل مشقت ہے دونوں کی ایک جیسی ہے، وقت دونوں نے نکالا ہوا ہے، وقت مسجد کو دونوں نے دیا ہوا ہے۔ یہ ارادہ ہے، ارادے کی اہمیت ہے۔ ارادہ صاف کر کے، نیت صاف کر کے اس عمل سے اجر لے سکتے ہیں، ارادہ وہ نیت صاف نہیں ہے آپ اس عمل سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 6491، اور اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت کیا کہاں سے؟ اللہ سے، حدیث قدسی ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھ دی ہیں اور برائیاں بھی لکھ دی ہیں، پھر دونوں کو واضح بھی کر دیا کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے۔ بدی بھی اپنے آپ میں واضح ہے اور نیکی بھی اپنے آپ میں واضح ہے، دونوں کو اللہ نے واضح کر دیا، لکھ دیا۔ پھر فرمایا فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، یعنی آپ نیت صرف کر لیں، ابھی عمل نہیں کیا ہے، یہ نیت صاف ہوگی تو عمل کا اجر پہلے ہی مل گیا، ابھی عمل کیا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ارادہ کیا فمن ہم بحسنۃ، کسی بھی نیکی کا، لیکن فلم يعملها، وہ نیکی کر نہیں پایا، كتبها الله عنده حسنۃ کاملہ، اللہ مکمل نیکی اپنے پاس لکھ لیتے کہ فلاں نے یہ نیکی کر دی۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے، نیک اعمال کی دل کے اندر نیت ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، رستے کھلے، اللہ ہمیں حج کی سعادت سے نوازے، ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اسلام کو ضرورت پڑی ہم جہاد کے لیے نکلے، ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا مال نصاب کو پہنچا ہم اللہ کی راہ میں دیں گے۔ دیگر اعمال دل کا ارادہ درست ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی موقع پہ اللہ کی نافرمانی نہیں، اطاعت اور فرما برداری کریں گے، جو حکم بھی اللہ کا پہنچ گیا۔ اس لیے فرمایا جو ارادہ کر لے لیکن عمل نہیں کر پایا، اللہ نے پھر بھی اس کے ارادے کے اوپر، اس کی نیک نیتی کے اوپر پورے کا پورا اجر و ثواب اس کو دے دیا، پوری نیکی کا۔ اور اگر عمل کر لیتا ہے فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، ارادہ کیا، ارادے کے بعد اس ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچا بھی دیا، عمل بھی کر لیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو اجر کتنا دیتے ہیں؟ كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حسنات الى
700 ضعف الى اضعاف كثيرہ. ارادہ کرنے کے بعد نیکی بھی کر گزرا، اللہ 10 نیکیاں لکھ لیتے ہیں، صرف 10 ہی نہیں، 700 گنا تک، اور 700 گنا سے بھی کئی گنا زیادہ تک، الى اضعاف کثیرہ، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بڑھا چڑھا کے اللہ اس کو اجر و ثواب دیتا. 10 سے لے کر، اگر آپ نے ایک نیکی کی 10 نیکیوں کا کم از کم اجر و ثواب، جتنا اس کے اندر خلوص تھا، جتنی اس کے اندر محنت تھی، جتنا اس کے اندر تقوی تھا، جتنے احسن طریقے سے شریعت کے مطابق ہوئی ہے، اس مطابق کسی کو 100 گنا، کسی کو 200، 300، کسی کو 700، کسی کو 1000 سے بھی اوپر، یعنی 1000 نیکیوں سے بھی زائد اجر و ثواب ملے گا. آپ فرماتے ہیں کم از کم کتنی ہے؟ کتبہ اللہ عنده 10 حسنات. ارادہ کیا تو 1 مل گئی، ارادے کے بعد عمل کیا 10، کم از کم 10 سے زائد 700 گنا تک، اور پھر 700 گنا سے بھی بہت زیادہ کئی گنا تک اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دے. یہ ہے ارادے کا فائدہ، صرف نیک نیتی کا فائدہ. نیک نیتی کے اوپر بھی نیکی، پوری نیکی لکھ دی گئی. لیکن جو آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، یہاں اللہ اپنا قانون تبدیل کر لیتے ہیں. من ہم بسیئۃ فلم یعملها، برائی کا ارادہ کرنے کے بعد برائی کرتا نہیں ہے، اللہ سے ڈر جائے برائی نہ کرے. کوئی خوف دل میں پیدا ہو جائے، ارادہ ترک کر دے گی، برائی کا ارادہ کیا تھا، نیکی کا تو کرتے ہی اجر مل گیا نا. برائی کا ارادہ کر لیا لیکن عمل کرنے سے رک گیا کہ یہ عمل میں نہیں کرتا، یہ عمل اچھا نہیں ہے، برا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، بلکہ ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. کیوں؟ معصیت کا ترک کرنا بھی نیکی ہے، معصیت کو چھوڑ دینا بھی نیکی ہے. اب ایک آدمی کے سامنے شراب پڑا ہوا ہے، اب اس نے کوئی نیکی نہیں کی، گزرتے ہوئے کسی نے کہا پی لو، آفر کی، اس نے کہا نہیں اللہ نے حرام کیا ہے، یہ نیکوکار ہے، اس کی نیکی شامل ہو گئی، نامہ اعمال میں درج ہو گئی. کہ جس طرح ایک عمل کے کرنے پر اجر ہے، جس عمل سے منع کیا اس کو چھوڑنے پر بھی اتنا ہی اجر ہے. تو فرمایا جس نے برائی کا ارادہ کر لیا کہ میں شراب پیوں گا، بعد میں دل میں آ گیا وہ میرے اللہ نے حرام کیا، نجس چیز ہے، ام الخبائث ہے، نہیں پیتا، اللہ اس کی نیکی لکھتے ہیں. اور اگر کر گزرتا ہے، جیسے نیکیوں کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، 700 گنا سے لے کر بہت زیادہ گنا تک بڑھا دیا جو سواب، برائی کا وزن اور اس کا جو لوڈ ہے وہ بڑھایا نہیں جاتا، فرمایا پھر ایک ہی برائی اس کے لیے لکھ دی جاتی کہ اس نے ایک برائی کی ہے. یہ اللہ کی کمال محبت اور مودت ہے، انسانوں کے اوپر شفقت اور رحمت ہے کہ برائی ایک کرے تو ایک کا ہی اس کو جو ہے وہ جرمانہ ہوگا، لیکن نیکی ایک کرے تو ایک نہیں، کم از کم 10، کم از کم 10، پھر بڑھا چڑھا کر کئی 100 گنا تک اس کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے. یہاں پر ایک ارادہ، یہ ایک بات اور سمجھنے والی بھی ہے کہ برائی کو چھوڑنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں. برائی کو چھوڑنے والے کتنے طرح کے لوگ ہیں؟ 2 طرح کے لوگ، جن کو نیکی ملتی ہے اور جن کو نیکی نہیں ملتی. ایک آدمی برائی کا ارادہ کر لے تو برائی کے ارادے کے اوپر اس کو چھوڑنے پر نیکی ملتی ہے نا، لیکن ایک آدمی ایسا بھی ہے جو برائی کا ارادہ کر کے برائی نہیں کر پاتا تو نیکی نہیں ملتی. مثال کے طور پہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7083 ہے. حدیث کیا ہے؟ اذا التقى المسلمان بسيفهما، جب 2 مسلمان آپس کے اندر تلوار لے کے لڑتے ہیں، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قاتل کا جہنمی ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے تو قتل کیا، مقتول کا کیا قصور، مقتول کیوں جہنمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه حریص علی قتل صاحبہ، کیونکہ یہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی حرص میں تھا، داؤ اس کا چل گیا. تو اس حدیث سے کون سی بات واضح ہوئی؟ ایک آدمی ہے برائی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے فلاں برائی کروں گا، لیکن اللہ سے ڈر کے برائی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ایک نیکی مل جاتی. ایک آدمی ہے برائی کا ارادہ کر کے سر توڑ کوشش کرتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، وسائل بروئے کار لے آتا ہے برائی کرنے پر، لیکن برائی کر نہیں پاتا، اس کو برائی کا برا، اس کو وہ جو برائی ہے وہ لکھی جائے گی. مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں فلاں آدمی کو قتل کروں گا،
ارادہ پختہ قتل کا بنا کے نکلا، جا کے اس کے اوپر وار کیا، اس نے پہلے ہی اس کو پھڑکا دیا، اب جس طرح وہ جہنم میں قتل کی صورت میں، یہ بھی جہنم میں قتل کی صورت میں، اور اگر وہ مظلوم ہے دفاعانہ طور پہ کیا تو وہ بری ہے، لیکن یہ آدمی اس نے قتل کیا نہیں، لیکن اس کو موقع نہیں ملا، ارادہ پورا تھا، ایڑی چوٹی کا زور پورا لگا دیا، جس طرح اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مقتول اس لیے جہنمی ہے، یہ بھی حرص کرتا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ اپنے ساتھی کو قتل کر لوں، لیکن قتل کر نہیں پایا، اس نے اس کو قتل کر دیا، دونوں لڑ رہے تھے، دونوں کا قصور تھا۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، برائی اس آدمی کی نہیں لکھی جاتی ارادے کے بعد، جو آدمی برائی کرتا ہی نہیں ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، اور جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے چھوڑتا ہے ساتھ نیکی بھی ملتی ہے، اور جو اس کو کرنے کی کوشش کرتا رہے پھر نہ کر پائے پھر اس کی برائی لکھی جاتی ہے، کیونکہ برائی کے اوپر تو پورا پورا اس نے کوشش کی لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ تو یہاں پر نیک نیتی اور بد نیتی کتنی واضح کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیت نیک کر دی، عمل نہیں بھی کیا نیکی ہے، نیت خراب ہو گئی اس کے لیے کوشش بھی کر لی تو اس کی برائی اس کی لکھی جائے گی، اور اگر چھوڑ دی تو اللہ نیکی لکھ دیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی ہے، آپ اس کے لیے ارادہ آپ کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، مثال کے طور پہ کوئی نیکی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ایک آدمی رات کو سوتا ہے، وَهُوَ يَنْوِي أَن يَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ، اور نیت یہ ہوتی ہے رات کو قیام کروں گا، لیکن جاگ نہیں پاتا، ارادہ تھا اس کا قیام کرنے کا، جاگ نہیں پاتا، نیکی کر نہیں پاتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے اللہ قیام اللیل کا ثواب بھی دے دیتے، جو سویا رہا یہ نیند اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے، وَكَانَ نَوْمُ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس طرح ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے 564 نمبر حدیث صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح، جو شخص وضو کرتا ہے لیکن بہترین طریقے کے ساتھ وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق سوار کے وضو کرتا ہے، پھر وہ مسجد کی طرف چل نکلتا ہے، لیکن جب مسجد کے اندر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ چکے، فوجد الناس قد صلوا، لوگوں کو دیکھتا ہے لوگ تو نماز پڑھ چکے، جماعت تو گئی، نکل گئی ہاتھ سے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس کے ارادے اور نیت کے اوپر کیسی ہے، نیت تو کر کے نکلا جماعت سے نماز پڑھوں گا، آیا جماعت ہو چکی نہیں پڑھ سکا، عمل نہیں کیا ابھی جماعت کے ساتھ نماز کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطاہ اللہ عز وجل مثل اجر من صلاها، جتنے لوگوں نے جماعت سے نماز پڑھی اللہ نے جتنا ان کو اجر دیا اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرما دیتے، اللہ اس کے اجر کو بھی ان کے اجر کو بھی کم نہیں کرتے، جتنا اجر پہلی تکبیر تحریمہ کے ساتھ آ کے سلام تک نماز میں شامل ہونے والے کو ملتا ہے، جو اسی نیت سے گھر سے آیا کہ میں بھی تکبیر تحریمہ سے مل کے سلام تک امام کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرما دیتا، جان بوجھ کے چھوڑنے والا نہیں کہ چلو جائیں خیر ہے جب چلے گئے، قصد ارادہ نیت جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہے لیکن پڑھ نہیں پایا، نیت پہ اللہ نے پوری جماعت کا ثواب اس کو عطا فرما دیا۔ صرف معمولی باتوں پر ہی نہیں، بڑے سے بڑا عمل بھی ہو یا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو، نیک نیتی پہ بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 1911، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے اندر فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا، میرے صحابہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ما سرتم مسیرۃ ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، تم نے جو بھی جتنا بھی تم چلے ہو، جتنی بھی تم نے گھاٹیاں اور وادیاں طے کی ہیں وہ سب میں تمہارے ساتھ تھے۔ کیسے ساتھ تھے کہ وہ اجر میں تمہارے ساتھ برابر کے ہیں لیکن ہیں مدینہ میں اپنے گھروں میں، وہ جہاد کے لیے تمہارے ساتھ نہیں آئے ہوئے، جو مشقت تمہیں ہے غزوے کے اندر اور اتنی لمبے سفر کے اندر مشقت کے اندر، وہی اجر اللہ ان کو گھر بیٹھے ہوئے دے رہا ہے، وجہ معذور ہیں، دل کے اندر نیت اچھی ہے آ نہیں سکے، یا جنہیں انہیں آنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک کے آئے ہیں کہ تم مدینے میں ہی رہو نگرانی کے طور پر، اللہ ان کو بھی پورا اجر و ثواب عطا فرمائے، صرف نیت کے اوپر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 1909 ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا کہ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء، نیک نیت اتنی اہم
اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اللہ سے سچے دل کے ساتھ شہادت مانگ لیتا ہے، اللہ جب میری موت آئے تو شہادت کی موت آئے، اگر اپنے بستر پہ بھی مرے گا اللہ شہادت کا رتبہ اس کو بھی عطا فرما دے، نیک نیتی کے اوپر بھی اجر اللہ عطا فرما دے، نیک نیتی کے اوپر، نیت صادق ہو۔ کتنا بڑا عمل ہے جہاد، اللہ کی راہ میں شہید ہونا۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3111، سیدنا عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، پوری لمبی حدیث ہے، اس کا پہلا ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں۔ عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بیمار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے ان کو آواز دی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز دی، انہوں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جواب کے قابل نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، دنیا میں کوئی ولی کتنا بڑا بھی ولی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی اس کے اندر زہد ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، جتنا مرضی وہ رتبے اور عالی شان والا ہو، جو عمل صحابہ کرام نے کیا، ایک خاص عمل کہ حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کا دیدار، وہ ایسا عمل ہے کہ بعد والے اس عمل کا مقابلہ، لیکن اللہ کے رسول آواز دے رہے ہیں، جواب ہمارے ہاں تو کہتے ہیں وہ تو سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، بلکہ بعض تو بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ اپنا جنازہ خود پڑھنے کے لیے آگے اور جنازہ پڑھانے والے کے لیے استقبال کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گئے۔ یا اللہ کے رسول کائنات کی عظیم ترین ہستی کہ اس سے بڑی ہستی اللہ نے اپنی کائنات میں پیدا ہی نہیں کی، وہ بلا رہے ہیں عبداللہ، اور جو لیٹا ہوا ہے صحابہ کو چھوڑ کر تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے ولیوں کو ترازو کے ایک پڑلے میں رکھیے، کسی ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ ہو سکتا؟ اس کی ولایت بڑی ہے جو صحابی رسول ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بول نہیں رہے، پھر آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں اور بول نہیں رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ تیری صحت کے لیے ہم نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کر لی، لیکن اللہ کی تقدیر غالب آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو عورتوں نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ وہ فوت ہو گئے تھے نا، جواب نہیں دے سکے، فوت ہو گئے۔ تو ان کی ایک بیٹی نے اس وقت ایک جملہ بولا، اللہ کے رسول میرا باپ عبداللہ تو جہاد کی تیاری میں تھا، بیمار ہو گیا، اب فوت بھی ہو گیا گھر کے اندر، یہ میرا باپ جہاد کی تیاری میں تھا، اس کی نیت اتنی صاف تھی کہ اس نے تو تیاری کے لیے سامان بھی تیار کر دیا، جانے کے لیے اپنا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، اللہ نے اس کی نیت کے برابر اس کو اجر دے ہی دیا ہے۔ جہاد کے لیے گئے نہیں، سامان تیار کیا، نیت تھی جاننا ہے، بیمار پڑ گئے، فوت ہو گئے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں جو وحی کے ساتھ بولتے ہیں؟ اللہ نے عبداللہ کو جہاد کا ثواب عطا کر دیا۔ کس بنیاد پر کیا؟ علی قدر نیت ہی، عبداللہ کی نیت کے اوپر اللہ نے ان کو اجر و ثواب دے دیا۔ اب دیکھیں نا، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1421 ہے، اختصاراً بیان کرتا ہوں، وقت بھی ہو گیا، کہ ایک آدمی رات کو نکلا، پہلے وقتوں کا کوئی آدمی تھا، رات کو نکلا صدقہ کرنے کے لیے کہ آج رات صدقہ کروں گا، تو رات کو نا خفیہ طریقے سے ایک جگہ صدقہ دے آیا۔ صبح اس کے مصاحب جو لوگ ہیں باتیں کرتے کہ آج رات کسی زانی عورت کو کسی نے صدقہ دے دیا۔ اب اس کو تو پتا تھا صدقہ رات کو میں نے دیا ہے، اس کو نہیں پتا کسی بدکارہ کو صدقہ دے کے آ گیا۔ کہنے لگا اے اللہ، یہ بدکارہ کو میں صدقہ دے کے آ گیا، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ پھر دوسرے نے کہتا آج پھر صدقہ دوں گا، وہ صدقہ دو، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہتا تھا، خفیہ صدقہ، رات کو نکلا اور جا کے صدقہ دیا۔ صبح پتہ چلا کہ وہ صدقہ کسی مالدار کو دے دیا گیا ہے، کسی مستحق آدمی تک نہیں پہنچا، کہ مالدار آدمی کو صدقہ دیا ہے۔ تیسری رات نکلا صدقہ دینے کے لیے، کہتے ہیں اللہ پہلا صدقہ دینے نکلا زانیہ کو دے آیا، دوسرا نکلا خفیہ طریقے پہ کسی کو بھی دے دوں، غنی کو دے آیا، تیسرا صدقہ لے کر آج نکلوں گا، آج کسی کو صدقہ دوں گا مستحق کو۔ جب تیسری رات صدقہ لے کے نکلا تو وہ دے آیا جناب ایک چور کو، رات کو چور بھی نکلتے ہوتے ہیں نا، چور کو دے آیا۔ اب اس کو کہا گیا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو بتلا دیا گیا، اب وہ پریشان ہے، صدقہ میں نے تینوں دن کیا، تینوں دن غلط ہاتھوں میں چلا گیا، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ صاف تھی۔ کسی بدکارہ کے اوپر صدقہ تو نہیں ہوتا،
نہ چور کے اوپر اور نہ ہی مالدار کے اوپر صدقہ حلال ہوتا ہے، اس نے تو کسی مستحق کو دینا تھا، لیکن اسے کہا گیا کہ جو تو نے صدقہ اپنی طرف سے نیک نیتی کے ساتھ دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ چور جس نے تجھ سے صدقہ وصول کیا چوری سے باز آ جائے، نیکی کی طرف راغب ہو جائے، وہ زانیہ اپنی بدکاری کو چھوڑ کے عفت والی زندگی گزار لے، اور وہ مالدار شاید اپنے مال میں سے صدقہ خیرات نکالا کرے، اس کو بھی عبرت مل جائے۔ اب نیک نیتی کے اوپر عمل ضائع ہوتا، عمل آپ نے لا علمی میں اگر غلط بھی کر دیا، نیت صاف تھی تو اللہ اس کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نیتوں کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نیتوں کے اندر اپنے لیے اخلاص عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔